مجھے اپنی والدہ سے دلی محبت تھی، وہ بھی میرے بغیر دسترخوان پر نہیں بیٹھتی تھیں۔ جب تک گھر نہیں آتا تھا وہ دروازے پر بے تابی سے میرا انتظار کیا کرتی تھیں۔ گھر کے سبھی افراد کی نظروں میں میری اہمیت تھی، کیونکہ میں پڑھائی بھی کیا کرتا تھا اور چھوٹے موٹے ٹھیلے پر کام کر کے پیسے بھی کماتا تھا۔ والدہ کی دعائیں اور مدد میرے ساتھ شامل تھیں، اسی لیے بڑے بھائی اور ان کی بیویاں بھی محبت کا اظہار کیا کرتے رہتی تھیں۔ مجھے کئی دن سے سکردو جانے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ وہاں میرے ماموں رہتے تھے۔ سکردو سے آگے ان کا گاؤں تھا۔ والدہ سے اجازت لی، وہ رضامند نہ تھیں۔ کہنے لگی، تم ابھی وہاں مت جاؤ، مجھے کئی روز سے پریشان کن خواب آ رہے ہیں، میں صدقہ وغیرہ دے رہی ہوں، جب تک میں اجازت نہ دوں تم اس ارادے سے گھر سے قدم نہ نکالنا۔ ان کے حکم کو میں نے وہم سمجھا اور 16 اکتوبر کو ان کی اجازت کے بغیر تیاری کر کے راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ جوان آدمی کو کہیں آنے جانے سے کون روک سکتا ہے؟ راولپنڈی آ کر ایک ہوٹل میں قیام کیا، سکردو کے لیے جہاز کی سیٹ بک کروائی، راجہ بازار سے کچھ شاپنگ کی، ایک دوست کے ساتھ جا کر پستول بھی خرید لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میاں بلا لائسنس ہتھیار لے جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، شاید اسے بھی اس بات کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ہوائی جہاز پر جانے کے لیے بورڈنگ کارڈ بھی حاصل کر لیا تھا کہ چیکنگ کے دوران اپنی غلطی سے پکڑا گیا۔ اتفاق سے اس فلائٹ پر میرے چچا زاد اور خالہ زاد بھائی بھی تھے، جو میری حرص میں اسی فلائٹ سے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مجھے حراست میں لے لیا گیا ہے تو وہ انجان بن گئے اور میں حوالات پہنچ گیا۔ اس کے بعد تفتیش اور مقدمے کا صبر آزما اور طویل دور شروع ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ مہینے 2 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس مقدمے کو چلتے چوتھا ماہ گزر گیا۔ ملاقات کے لیے بھائی ایک دفعہ آئے اور پھر وہ بھی غائب ہو گئے۔ مجھے گھر کا کچھ پتہ نہیں تھا، کون کس حال میں ہے۔ والدہ کی فکر تھی کہ وہ جانے وہ کس پریشانی میں ہوں گی۔ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ واقعی حقیقت میں منبی تھا۔ اگر ان کا حکم مان لیا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اسی سوچ بچار میں سزا کا دن بھی آ گیا۔ جج نے مجھے 2300 روپے جرمانہ عائد کرنے کی سزا سنائی، جس کی کوئی صورت بنتی دکھائی نہ دیتی تھی، کیونکہ میری پیشی پر میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب نے مشترکہ طور پر میرا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ میں شدید پریشانی کی حالت میں جیل میں دن کاٹ رہا تھا۔ ایک رات سوتے سوتے ایسا محسوس ہوا جیسے والدہ نے آواز دی ہو۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے آس پاس خوشبو پھیلی ہوئی تھی، انتہائی لطف اور منحوس سی خوشبو تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی خوشبو والدہ صاحبہ میرے بچپن میں استعمال کیا کرتی تھیں۔ یہ خوشبو تقریباً مہینہ بھر تک میری کوٹری میں ایک مخصوص وقت یعنی صبح سویرے 4 بجے کے قریب پھیلتی تھی اور سورج نکلنے تک کوٹری مہکتی رہتی تھی۔ کبھی میں مٹی اٹھا کر سونگھتا تھا، کبھی سلاخوں سے باہر سونگھتا تھا کہ شاید کسی سپاہی نے یہ خوشبو لگا رکھی ہو۔ ایک روز ماں کی یاد نے مجھے انتہا بے چین کیا کہ میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے سپاہی نے آ کر بتایا کہ ایک سائیں بابا کی ملاقات تمہارے لیے آئی ہے۔ یہ حضرات اکثر قیدیوں کی صلاح کے لیے مذہبی تبلیغ کرنے آتے تھے اور باری باری سبھی قیدیوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ میں سائیں بابا سے ملنے گیا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران میری سزا کی مدت اور جرم کے بارے میں سوالات کیے۔ میں نے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔
انہوں نے کہا بیٹا دنیا بہت بری جگہ ہے، تم نے دیکھ لیا کہ جب تمہارے پاس 4 پیسے ہوتے تھے تو ہر شخص تمہارے ارد گرد منڈلایا کرتا تھا، اب تم مصیبت میں ہو تو کسی نے تمہاری خبر لینا تو درکنار، تم سے رشتہ داری ظاہر کرنا بھی اپنے حق میں برا سمجھا، بالکل اسی طرح آخرت میں بھی تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تم صرف اپنے اعمال سے پہچانے جاؤ گے۔ ان کے درس نے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں نے گلہ کیا، کیا ایسے حالات میں ماں کا دل بھی بدل جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے، ماں ایک عورت ہے، وہ بیچاری تمہارے لیے تڑپتی ہوگی، مگر اکیلی عورت سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تمہارا جرمانہ ادا کر دوں گا، چاہو تو تم بعد میں یہ رقم مجھے ادا کر دینا، تمہارا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ اپنی عمر کا اتنا حصہ یہاں خرچ کرو، گھر جا کر اپنی ماں کے فرائض ادا کرنا، باقی وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں صرف کرنا، یہی سچا راستہ ہے۔ اس رحمت کے فرشتے نے میرے جرمانے کی معمولی سی رقم، جو ان حالات میں میرے لیے غیر معمولی تھی، ادا کر دی اور مجھے رہائی دلوا دی۔ دل تو چاہتا تھا کہ کبھی اس گھر نہ جاؤں جس میں کسی نے میری خبر تک نہ لی تھی، مگر ماں کی محبت نے ایسا نہ کرنے دیا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری والدہ میری یاد میں روتے روتے اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ ان کے انتقال کی وہی رات اور وہی وقت تھا جب میں نے جیل کی کوٹری میں سوتے سوتے ایسا محسوس کیا تھا کہ ماں نے مجھے آواز دی ہو، اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مہینے بھر تک ان کی مہک میرے پاس موجود رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقفے میں وہ میرے آس پاس موجود ہوتی تھیں۔ ان کی بے چین روح میری تلاش میں وہاں تک آ پہنچی تھی۔ کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی اور ماموں کے گاؤں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہوتا۔ میں نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، کوئٹہ آیا اور ایک کوٹھی میں چوکیدار کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ اب اکیلا رہتا ہوں، جو مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں، اور باقی وقت اللہ کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مسجد کے ایک امام صاحب کی خدمت کر کے روحانی خوشی حاصل کرتا ہوں، دکھی لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اس واقعے نے میری باطنی نگاہیں کھول دی ہیں، اور اب سوائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی شے میں میرا جی نہیں لگتا۔